أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان آیت نمبر 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے ان کے لیے راحت کی جنتیں ہیں، جنات النعیم، راحت کی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ جنت ختم ہوگی، نہ یہ ختم ہوں گے، نہ یہ جنت سے نکالے جائیں گے، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی، مزے ہی مزے ہوں گے۔ صحت ہی صحت ہوگی، بیماری نہیں کبھی آئے گی، جوانی ہی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ خالدین فیہا، زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اور حلوے بھی ہوں گے۔ خدائی حلوہ تو کیلا خدائی حلوہ۔ اور ایک آدمی مجھے کہنے لگا جنت کے اندر چائے ملے گی؟ میں نے مذاق میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا چائے تو ملے گی، آگ جو ہے وہ دوزخ میں ہے، چائے تو آگ پہ پکتی ہے، آگ کے لیے کہیں دوزخ نہ جانا پڑے۔ تو وہ بھی پھر شعر تھا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ روسٹ شدہ کباب، تکے، یہ روسٹ شدہ مرغے، مچھلی یہ ملے گی؟ میں نے کہا ملے گی۔ کہتا اس کے لیے آگ کدھر سے آئے گی؟ میں نے کہا بھائی وہ تو اللہ نے جو ایمان والوں کے دل میں آئے گا فوراً ہو جائے گا۔ پرندے کو دیکھیں گے کہ یہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اس کا گوشت کتنا مزیدار ہوگا، فوراً جناب روسٹ شدہ سامنے آ جائے گا۔ کہتا چائے بھی اسی طرح بن گیا، ماں ہوا جواب حکم ہوا جواب۔ مجھے کہتا جو تیرا جواب ہے میرا بھی وہی ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو جیت گیا بھائی۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے پکا۔ وہو العزیز، وہ بہت زبردست ہے، فوری اپنے وعدوں کو وعیدوں کو پورا کر سکتا ہے۔ العزیز زبردست ہے، فوری طور پر وعدے پورے کر دے، وعیدیں پوری کر سکتا ہے۔ الحکیم، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے کہ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت لوگوں کو ڈھیل دیے رکھتا ہے، فوری طور پر وعد وعید جو ہے اس میں نہیں مشغول ہوتا۔ خلق السماوات، دلیل عقلی نمبر 1۔ اس صورت مبارکہ میں 8 دلائل عقلیہ ہیں توحید پر، 8 دلائل عقلیہ، 1 دلیل نقلی، اور ثمرہ دلائل 2 مرتبہ۔ تو یہ پہلی دلیل ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر عمد، عمد جمع عماد کی، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو، ترونہا تم دیکھتے ہو ان، یہ ایک ترجمہ۔ ترونہا، ہا ضمیر آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو۔ اچھا، اور دوسرا ترجمہ کہ ترونہا کی ہا ضمیر عمد کی طرف لوٹ جائے، ترونہا کی ہا ضمیر عمد کی طرف لوٹ جائے، تو اب یہ بھی نفی میں آ جائے گا، اب یہ بھی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر
ستونوں کے جن کو تم دیکھو، بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو، یعنی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہے، ستون تمہیں نظر نہیں آ رہے، تو دو مطلب چیلنج مشرکین کے لیے چیلنج، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، خلق بمانا مخلوق ہے، فارونی مجھے دکھلاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ، کیا پیدا کیا ان چیزوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی واضح اللہ کی قدرت کی توحید کی نشانیاں دیکھتے ہیں پھر بھی توحید پر نہیں آتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دلیل نقلی، توحید پر دلیل نقلی، لقمان الحکمت، ہم نے عطا فرمائی لقمان کو حکمت و دانائی، انشکر للہ، اور ہم نے کہا اس سے کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ حضرت لقمان حکیم ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، لقمان حکیم ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، پھر اس کا کیا مطلب؟ آتینا لقمان الحکمہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے حکمت عطا فرمائی لقمان کو، وہ حکمت یہ ہے کہ اشکر للہ، ہم نے اس سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تو یا تو الہام ہے، انشکر للہ، یہ یا تو کیا ہے؟ الہام ہے، تو الہام غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے الہام، اور یا پھر اس وقت کے جو پیغمبر ہیں، یا پھر اس وقت کے جو مثلا تاریخی روایات میں ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے حکیم لقمان، تو جو بھی اس وقت کے پیغمبر ہیں ان کے واسطے سے حکم خداوندی ان تک پہنچا، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ طویل العمر تھے، ایوب علیہ السلام کے بھانجے ایک قول، خالہ زاد بھائی دوسرا قول، حکیم لقمان ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، اور لمبی عمر پائی، داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، تو ملک حبشہ یا سوڈان کے رہنے والے تھے، اور آزاد کردہ غلام تھے، پہلے غلام تھے پھر آزاد کیے گئے، تو ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں بڑی مشہور ہیں، اور اس کی عظمت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن ان کی حکیمانہ باتیں جو ہے نقل کر رہا ہے، حکیم لقمان جو ہے قرآن ان کی حکمت کی باتیں نقل کر رہا ہے۔ انشکر للہ ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسی، وہ اپنے نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس کی اپنی ذات کو نفع ہوتا ہے، کیا نفع ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت میں ترقی دوں گا، یہ نفع۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے، تو کفر کرے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، اس کا وبال اپنے اوپر پڑے گا، کیوں؟ فإن اللہ، یہ علت ہے، غنی حمید، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے، غنی حمید، وہ اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے، غنی وہ بے نیاز ہے، کیوں؟ حمید اس کی علت ہے، غنی کی علت حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حمید ہے، ساری صفات کمال اس کی ذات میں موجود ہیں، وہ اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے، اس کو اپنی خدائی کے لیے کسی کی عبادت یا شکر یا حمد وغیرہ کی حاجت نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، بیٹے کا نام ساران، سے الف سا رے الف را، ساران نون آخر میں، جب کہا لقمان نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے،
کہ یا بنیا، یہ تصغیر ہے شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، لا تشرک باللہ، یہ پہلا قول آ گیا حکیم لقمان کا، لا تشرک باللہ، کیوں؟ علت ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم اردو والے معنی میں نہیں، عربی والے معنی میں، ہر شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ تو اس کی سب سے خطرناک ترین صورت کیا ہے کہ اللہ کی جگہ میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو، غیر اللہ کو شریک کرنا، ظلم عظیم۔ ووصینا الانسان، یہ درمیان میں اللہ نے اپنی بات لقمان حکیم کے اقوال کے، ان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ نے اپنی بات فرمائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادخال الہی۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مضمون شروع ہوا، اس میں اللہ پاک کوئی بات براہ راست خود ارشاد فرما دیں کسی اور کی بات کے درمیان، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادخال الہی۔ وصینا الانسان، ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدیہ، والدین کے بارے میں، والدین کے بارے میں تاکید کیا کی؟ وہ نچلی لائن میں آ رہا ہے، انشکر لی ولوالدیہ، یہ آگے آ رہا ہے۔ درمیان میں ماں کی مشقت اور ماں کا مستحق خدمت ہونا اللہ نے بیان فرمایا۔ حملتہ امہ، اٹھایا ہے اس کی ماں نے اس کو، وہنن علی وہن، تھک تھک کر، تھک تھک کر، جتنا جتنا ایام حمل کی مدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ماں اتنا زیادہ تھکتی اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہنن علی وہن، تھک تھک کر اٹھایا، وفصالہ، اور اس بچے کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں ہے۔ تو جن فقہاء کے نزدیک مدت رضاعت 28 سال ہے، وہ فی عامین کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ غالب عادت کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ غالب عادت، عام طور پر 2 سال میں دودھ چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، لگتا ہے کہ آپ جو ہے بیچ میں کوئی توجہ ڈالتے ہیں جو لطیفے یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے استاد ہیں مولانا منیر احمد صاحب، علوم کیروڑ پکا کے شیخ الحدیث ہیں، تو انہوں نے سنایا بیان کے دوران، فرمانے لگے کہ ایک نا کالج کا نوجوان تھا، تو وہ کالج سے نکلتا تو گنے والے ریڑھی پہ جو ہے گنے کا رس پیا کرتا تھا۔ تو گنے کا رس والا جو تھا نا بابا جی، وہ بیچارے غیر مقلد تھے، اہل حدیث۔ اب وہ بار بار اس کو کہتے کہ تم فقہ کو چھوڑ دو، حدیث پہ آ جاؤ، فقہ کو چھوڑ دو، حدیث پہ آ جاؤ۔ حالانکہ فقہ جو ہے یہ بھی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، فقہ جو ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ تو وہ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ فقہ جو ہے حدیث کے متضاد کوئی چیز ہے، تو کہتے ہیں فقہ کو چھوڑ دو، حدیث پہ آ جاؤ۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے، استاد کہتے ہیں میرے پاس آ گیا کہ ابھی میں جو ہے وہاں سے گزرتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، تو گنے کا رس پیتے ہیں، تو بابا جی جان نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا چلو اس کا حل ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، ٹھیک ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک صحابیہ خاتون ہیں رضی اللہ عنہ، اب اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، مسلم شریف کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ تو وہ صحابیہ خاتون ہیں، ان کے غلام جو گھر میں آتے تو ان کے غلام جو ہے وہ بھی نوجوان تھا، تو خامد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، کہتے کچھ نہیں تھے، خامد جو تھے کہتے کچھ نہیں تھے۔ تو وہ صحابیہ محسوس کرتی تھی، حاضر خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا غلام میرے بہت کام کرتا ہے، حاجی دور دراز سے مشکیزیں بھر کے پانی کے لا کے دیتا ہے، اور جانوروں کو نلاتا دھلاتا، اور ان کے لیے کھجور کی گٹھلیاں کوٹتا ہے۔
اور بہت سے کام ہیں، چکی پیسنا، میں تو یہ سارے کام نہیں کر سکوں گی۔ اب غلام جو ہے جس وقت گھر کے اندر قدم رکھتا ہے میرے خامند کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، کہتے وہ کچھ نہیں ہے مجھے، تو مجھ سے اپنے خامند کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے غلام کو اپنا دودھ پلا دو تو تمہارے خامند کی یہ جو غصہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب حضرات فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جوان آدمی کے سامنے عورت جو ہے وہ سینہ نہیں کھول سکتی، تو انہوں نے کسی برتن میں ڈال کر کسی طریقے سے دودھ پلایا ہوگا، لیکن حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کس طرح دودھ پلایا۔ سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ 2 سال یا 2.5 سال جتنی بھی مدت رضاعت ہے فقہا کے اختلاف ہے، اس سے بعد میں اگر دودھ پلاؤ تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ حرام ہے، لیکن یہ ان کی خاص خصوصیت ہے، یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کو یہ اجازت دی، اس کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے عام ضابطہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ان صحابیہ نے اپنے غلام کو اپنا دودھ پلا دیا، کس طریقے سے پلایا حدیث اس سے خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب خامن کو پتہ لگا تو اس کے دل میں وہ جو ایک غصہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ تو اب میرا بیٹا بن گیا ہے، میری بیوی نے اس کو دودھ پلا دیا ہے تو یہ رضاعت ثابت ہو گئی۔ خلاف قیاس خصوصیت انہی کے لیے ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، ان کو قانون کلی نہیں ہے۔ اچھا، تو واقعہ یہ حدیث میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اچھا، استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو یہ واقعہ حدیث پاک ترجمے والی کتاب دے دی مسلم شریف، اور واقعہ اس کو دکھا دیا کہ یہ حدیث ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ باقی تشریف فقہا نے کی ہے کہ سینہ نہیں کھولا تھا، برتن میں ڈال کے پلایا ہوگا، اور جو ہے یہ قانون کلی نہیں ہے، یہ خصوصیت تھی اس کی، یہ تشریف فقہا نے۔ اب جناب یہ نوجوان حدیث پاک کی کتاب لے کے اس کے پاس چلا گیا، بابا جی کے پاس جو گیا اگلے دن، تو بابا جی نے کہا کہ حدیث پہ عمل کرنا چاہیے اور فقہ پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، لو بابا جی آج میں سارے جھگڑے مکا دوں گا، ٹھیک ہے، اب حدیث پہ عمل ہوگا۔ تو یہ مسلم شریف ہے، یہ اس کے ترجمے والی کتاب ہے، پڑھو اس کو۔ بابا جی نے پڑھ لی، جب پڑھ لی تو اب بابا جی بار بار اس کو دیکھے حدیث میں، تو یہ کہنے لگا کہ مسلم شریف ہے، صحیح حدیث ہے، ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے، جس عالم سے مرضی چیک کرا لو، ہن گھر چل میں چاچی کا دودھ پینا ہے، اج میں حدیث سے عمل کرنا ہے، مینوں اپنے گھر لے چل، تو میرا چاچا تے تیری گھر والی میری چاچی۔ اب بابا جی اس حدیث پاک کو بار بار دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمارا لقب اہل حدیث نہیں ہے، اہل سنت ہے۔ ہر حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، سمجھ آ رہی؟ کچھ ایسی ہیں جو کسی خاص صحابی کی خصوصیت ہے۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں، صرف یہی ایک واقعہ نہیں، اور بھی ہیں، تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو سبق رہ جائے گا، چوک سے ہم ادھر ادھر تو ہونا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، چوک میں کھڑے کھڑے تھوڑی سی بات کر کے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو سنت جو ہے، ہر سنت قابل عمل ہے، ہر سنت قابل عمل ہے۔ اچھا جی واپس آ جائیے، تو بابا جی جو ہے جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یار ادا کر تو فقہ تو عمل کر لے کر، جو فقہا کہتے ہیں نا کہ 2 سال یا 2.5 سال کے بعد جو ہے اب دودھ پلانا حرام ہے اور مدت رضا اور حرمت رضاعت بھی اسے ثابت نہیں ہوگی، تو اس طرح کر تو فقہ تو عمل کر لے۔ اچھا جی، تو یہ فصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا 2 سال میں، یہ عادت غالبہ کا بیان ہے، عادت کہ اکثر جو ہے 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ انشکر، یہ وصینا کے ساتھ جوڑ ہے، درمیان میں جملہ معترضہ تھا، ہم نے تاکید کی انسان کو، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو میرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے ماں باپ کا کتنا حق ہے، اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے حق کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی انسانی حقوق، انسانی حقوق،
انسانی حقوق کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے لوگ جو فرنگی تہذیب سے، انگریز کے لعنتی نظام سے متاثر ہو کر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کہتے ہیں جی ان کو وہ اولڈ ہوم کے اندر چھوڑاؤ، یعنی تو وہاں جو ہے ان کو رہائش بھی مل رہی ہے، روٹی بھی مل رہی ہے، رہائش بھی ہے، روٹی بھی ہے، اور جناب دوائی بھی ہے، کپڑا بھی مل رہا ہے، انسانی حقوق تو پورے ہو گئے۔ تو بتلائیے کیا ماں باپ کا اتنا ہی حق ہے؟ تو اس لیے یہ باطل کی تعبیرات ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ان کو جو ہے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسلام جو آپ کے لیے جو ہدایات دے رہا ہے اس کو دیکھو، زمانے کی بے ڈھنگی چال جو ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق تو مل گئے اس کو، روٹی کپڑا مکان مل گیا اس بوڑھے کو۔ تو اسلام جو ہے ماں باپ کو کتنی فضیلت اور عظمت دیتا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور یہ اس کو اٹھا کے جناب وہاں ڈالا دیں، وہاں وہ سسک سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں۔ یعنی تو اسلام میں اطاعت والدین کتنا اہم فریضہ ہے، اور ان والدین کے حق کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے حق کو ذکر کیا کہ میں خالق ہوں اور تمہارے ماں باپ اس دنیا میں تمہارے آنے کا سبب ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ میرا شکر عبادت کے ذریعے، ماں باپ کا شکر خدمت کے ذریعے۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، میری طرف جب لوٹ کے آؤ گے تو سوال ہوگا میرے حق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، ماں باپ کے حق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں۔ دیکھیے کیسا معتدل نظام ہے اسلام کا، کیسا معتدل۔ والدین کی اطاعت اپنی جگہ، والدین کی اطاعت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اسلام کے متعلق، توحید کے متعلق اگر وہ کوئی بات کریں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہو۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا صاحبہما فی الدنیا معروفا، وہ کافر بھی ہوں، ماں باپ تمہیں کفر کی طرف بھی لے جانا چاہتے ہوں، یہ بات ان کی نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک دنیاوی معاملات میں پھر بھی رکھنا۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، کیسی حکیمانہ تعلیم ہے، اس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے، افراط تفریط نہیں ہے، کتنا اعتدال ہے قرآن کی اس تعلیم میں۔ سبحان اللہ نہیں کہتے آج چپ بیٹھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان ہو گئے، سکھ سے مسلمان ہو گئے، ماں جناب جوتوں سے مارتی تھی، یہ جوتے، یہ سر ایسے کر دیتے سر ماں کے آگے، ماں نے جوتے اتارنا، مارنے جوتے مار مار کے تھک کے ماں نے بےحال ہو کے پڑ جانا، تو انہوں نے ماں کی مٹھی چاپی کرنی، دبانا ماں کو دبانا، بہت فرما برداری کرنی، دبانا ماں کو۔ جب اس کو کچھ حوصلہ ہونا تو اس نے پھر جو ہے ماں نے پھر جوتا اتار کے پھر مارنا شروع کر دیا۔ تو ماں کہتی تھی کہ تو اسلام چھوڑ دے، کہتے تھے ماں جو مرضی کہہ لوں گا، یہ اسلام کا کلمہ نہ مجھ سے چھڑا۔ ان جاہداک، اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر، ان تشرک بھی، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا، ما لیس لک بہ علم، اس کو جس کے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا اس بات میں، وصاحبہما، ساتھ دے ان کا، صاحبہما فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، دستور کے مطابق، واتبع سبیل من اناب الیہ، اتباع کر اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے راستے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، منیبین الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، یعنی نیک بندے، ربانیین، اگر وہ کوئی کلمہ حکمت اور نصیحت کی بات کہیں تو ان کی پیروی کرنی لازم ہے، ان کی پیروی کرنی لازم ہے۔ تو ناقص جو ہے وہ کامل کی تقلید کرے، ناقص جو ہے وہ
کامل کی تقلید کرے اور غافل جو ہے وہ عاقل کی تقلید کرے، ناقص جو ہے یہ کامل کی تقلید کرے اور غافل جو ہے یہ عاقل کی تقلید کرے۔ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کی حکمت اور نصیحت کی باتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اجماع امت جو ہے مستقل ایک دلیل ہے ہماری، اصول شریعت میں سے ایک مستقل اصول کیا ہے؟ قرآن و سنت کے بعد اجماع امت ہے۔ اس کے لیے جہاں اور بنیادیں ہیں، ایک بنیاد یہ آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ کا یہ حصہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اجماع کے لیے بنیاد ہے یہ آیت۔ اور بھی ہے نصوص، یہ بھی ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں بتلا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ کام جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن جو ہے بار بار اس چیز کا استحضار کرانا چاہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یعنی تمہارے سب کاموں سے وہ باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ استحضار اگر ہم کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے، بار بار قرآن اس طرف متوجہ کر رہا ہے، اگر ہم ایسا کر لیں تو شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یا بنیہ، یہ لقمان حکیم کی وصیتوں کی طرف دوبارہ رجوع ہے۔ یا بنیہ انہا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، بات یہ ہے کہ ان تکو، کوئی عمل، مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، من خردل، خردل کا معنی رائی کا دانہ، حبہ معنی دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی وزن رکھتا ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس عمل کو لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بھی باخبر ہے۔ تو اللہ کا علم بتلایا۔ لقمان حکیم کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، یعنی چھوٹی چیز بعض اوقات نظر نہیں آتی، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، اچھا پھر اور چٹان کے اندر ہو، اب چٹان جو ہے اس کو توڑنا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں چھپا ہوا ہو، اور پھر کہاں ہو، یا پھر آسمان میں ہو، اتنی دور ہو، او فی الارض، یا زمین کی تاریکیوں میں ہو، تو بھی یأتی بہ اللہ، اللہ کے علم سے، اللہ کے احاطہ قدرت سے وہ باہر نہیں ہوگا۔ کسی بھی شے کی پوشیدگی کے یہ چار اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی جسم چھوٹا ہو، مثقال حبۃ من خردل، جسم کیا ہو، اور کیا ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ چٹان میں ہو، بہت بڑی آڑ کے پیچھے ہو، پوشیدہ ہو سکتی ہے نا وہ چیز، آڑ کے پیچھے ہو بہت بڑی، تو چٹان سے موٹی اور مضبوط آڑ کون سی ہوگی؟ او فی السماوات، یا بہت دور ہو، ایسے آسمان بہت دور ہے، جو چیز ہم سے بہت دور ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ پوشیدہ۔ او فی الارض، یا زمین میں ہو جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرے میں ہو، سب کا قرآن نے احاطہ کر کے اس کے متعلق فرما دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ ساری رکاوٹیں اللہ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا۔ تو یہ دوسری نصیحت آ گئی۔ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، لقمان حکیم کی پہلی نصیحت شرک نہ کرنا، یہ دوسری نصیحت توحید اور عقائد کے بارے میں ہے، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ اچھا آگے، یا بنی اقیم الصلاۃ، تو عقیدہ جو ہے وہ بمنزلہ بنیاد کے ہوتا ہے، عقیدہ بمنزلہ، اور اعمال صالحہ پھر اس بنیاد کے اوپر عمارت کی طرح ہوتے ہیں۔ تو پہلے عقیدہ، اس کی تصحیح کی لقمان حکیم نے عقیدے کی، اب جو ہے اعمال کی طرف آ گئے۔
اقم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف بھلی بات کا حکم دینا، ونہی عن المنکر بری بات سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک اور اس میں اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو تمہیں مصیبت پہنچی اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور یہ سب ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ پہلے تصحیح عقائد کی، پھر جو ہے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، اپنی ذات کی تکمیل، اپنی ذات کی تکمیل اقیم الصلاۃ میں، اور اس کے ساتھ پھر دوسروں کے لیے بھی دوسروں کی تکمیل کی بھی فکر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر تبلیغ خلق، صرف اپنی ہی ذات کی تکمیل میں نہ رہنا، دوسروں کو بھی تبلیغ کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور ساتھ کیا فرمایا، واصبر علی ما اصابک صبر کرنا ان چیزوں پر جو تمہیں مصیبت پہنچے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ شیخ ابو الحسن نوری، میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں اسی آیت کے تحت یہ واقعہ پڑھا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ شیخ ابو الحسن نوری، ایک ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، دو الگ الگ شخصیات، دونوں صاحب کرامت ولی۔ تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، عباسی خلیفہ کوئی تھا، نام بھول گیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے بعد میں۔ تو جا رہے تھے دریا کے کنارے، تو کشتی دریا کے کنارے آ کے لگی، اور اس میں جناب مٹکے اتارے جا رہے ہیں، سر پہ مہر، منہ بند ہے مٹکوں کا۔ تو تجسس ہوا اور کشتی والوں کے پاس جا کر پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا شراب ہے۔ غصے میں آ گئے، اسلامی سلطنت کے اندر شراب کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ بادشاہ کے لیے جا رہی ہے، اور کب گئے مسلمانوں کا بادشاہ، یہ شراب اس کے لیے جا رہی ہے۔ لکڑی اٹھائی، 10 مٹکے تھے، توڑنے شروع کر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مٹکے توڑ دیے۔ 10ویں کو اٹھایا، لکڑی اٹھائی توڑنے کے لیے، کچھ سوچا اور پھر لکڑی چھوڑ دی۔ تو وہ جو لانے والے تھے بادشاہ کے مصاحب، وہ ڈر گئے کہ یہ بڑا جلالی آدمی ہے، جس نے بادشاہ کی نام سن کر بھی پرواہ نہیں کی، تو ہم نے اسے چھیڑخانی کر دی۔ بادشاہ کے پاس چلے گئے، بتا دیا۔ اور بادشاہ جو ہے وہ بڑا ہیبت ناک منظر بنا کر بیٹھتا تھا، لوہے کی کرسی، لوہے کا ڈنڈا اور لوہے کا ٹوپا، ٹوپی نہیں ٹوپا، اور اتنا بھاری کہ وہ سر پہ سر اٹھا نہیں سکتا تھا، تو زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ اوپر چھت میں باندھا ہوتا تھا وہ ٹوپا، اور وہ جناب وہ بادشاہ آ کے تو سر اس میں گھسا کے بیٹھ جاتا تھا۔ دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو نظر آتا تھا اتنا بڑا ٹوپا سر پر، تو بڑا خوفناک منظر بنا کے بیٹھتا تھا وہ بادشاہ۔ بادشاہ کو بتا دیا، بادشاہ نے کہا پکڑ کے لے آؤ، لے آئے۔ آنکھیں شیخ جو ہے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے، بادشاہ غصے سے کہنے لگا تمہیں کیسی جرت ہوئی ہمارے مٹکے توڑنے کی؟ تو تم کوئی محتسب ہو؟ تمہیں کسی نے شعبہ احتساب کا گورنر مقرر کیا؟ ہاں میں محتسب ہوں۔ تو اخلاص تھا، بادشاہ پر اثر پڑ گیا، نرم ہو گیا، کہنے لگا کہ بادشاہ تو میں ہوں، میں نے تو تمہیں شعبہ احتساب کا گورنر اور وہ نگران نہیں مقرر کیا۔ تو یہ آیت پڑھی قرآن کی، کہ قرآن کی اس آیت نے مجھے محتسب بنایا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بھلی باتوں کا حکم دیجیے، بری باتوں سے منع کیجیے۔ تو بادشاہ پر اثر ہو گیا، اخلاص تھا نا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ 9 مٹکے توڑ دیے، 10واں کیوں چھوڑا؟ اس میں بھی تو شراب تھی۔ تو شیخ نے عجیب جملہ بولا، شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا یہ 9 مٹکے میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے توڑے تھے۔ جب میں نے لکڑی اٹھائی 10ویں مٹکے کو توڑنے کے لیے، تو میرے نفس کے اندر جو ہے خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے سے زیادہ بہادر کون ہوگا جس نے بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لوگ کیا کہیں گے، کیسا دلیر آدمی ہے،
اس نے بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کی، لو 10واں مٹکا بھی توڑ دے، بڑا بہادر ہے تو کہتے بس یہ خیال دل میں آیا تو میں نے چھوڑ دیا کہ اب تک جو 9 مٹکے توڑے خالص اللہ کی رضا کے لیے تھے، اس میں نفس کی رضا اور آمیزش شامل ہو گئی، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس میں میرے نفس کی آمیزش ہے۔ بادشاہ پر اور اثر ہو گیا حضرت کے اس جملے کا، کہنے لگا جی میں آپ کے سامنے شراب سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کو میں محتسب مقرر کرتا ہوں، آپ جہاں کہیں دیکھیں خلاف شریعت کام آپ اس پر روک ٹوک کریں، آپ حکومت کی طرف سے شعبہ احتساب کے نگران ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور۔ اچھا جی، ولا تصحر خدک للناس، یہ اب تک جو ہے تصحیح عقائد اور تصحیح اعمال کی بات تھی، یہاں سے اخلاق سے متعلق نصیحتیں شروع ہو گئی حکیم لقمان۔ ولا تصحر، تصحر سحر سے ہے، سحر صاد عین رے، یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کو لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو ترجمہ یوں بنے گا لا تصحر خدک للناس، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، لوگوں سے اپنا رخ، جیسے متکبر لوگ جو ہوتے ہیں نا، متکبر لوگ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو بات نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں تکبر سے، تو قرآن نے کیسی تشبیہ دی اس کو کہ یہ جیسے اونٹ کی بیماری لگ گئی، کہ اونٹ کو بیماری لگتی ہے اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ متکبر جو ہے یہ لوگوں سے تکبر کی وجہ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی احمقانہ حرکت کر رہا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر فخر کرنے والے کو، مختال متکبر، فخور اکڑنے والے اترانے والے کو۔ تو دیکھو بھائی، کل مختال فخور، مختال کا تعلق جو ہے نا لا تمشی فی الارض مرحا کے ساتھ، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل، کیوں؟ اللہ مختال کو پسند نہیں کرتا، تکبر ورک کرنے والی، یہ تکبر والی چال ہے، اللہ ایسے متکبر چال چلنے والوں کو پسند، تو مختال کا تعلق لا تمشی کے ساتھ، مختال کا تعلق، اچھا فخور کا تعلق لا تصحر خدک للناس کے ساتھ، فخور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا تصحر، کہ لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، ٹھیک ہے، یہ اکڑنے والے اترانے والوں کی یہ کام ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آیات کے آخر میں جو یہ جملے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کا آیت کے مضمون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیات کا اختتام جو ہے اللہ کی کسی صفت پر ہوتا ہے، یہاں تو لوگوں کے متعلق بات چل رہی ہے نا، مختال اور فخور یہ لوگوں کی صفت ہے یہاں، تو قرآن میں جو آیات کا اختتام جن اوصاف پر ہوتا ہے اور اکثر وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو یہ جو صفات ہوتی ہیں اس کا آیت کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ اگر کہو تو ایک واقعہ سنا دوں، ایک آدمی جو ہے کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا اور تھا وہ ان پڑھ، تو ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا اور یہ آیت پڑھ رہا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ٹھیک ہے، تو اس نے بیچارے کو غلطی لگی، واللہ عزیز حکیم کی بجائے غلطی سے پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم، کیا پڑھ دیا؟ واللہ غفور الرحیم۔ اب یہ جو کھیت میں ہل چلانے والا کسان ہے، تھا تو وہ بھی عربی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن عربی تو اس کی اپنی زبان تھی، کہنے لگا یہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا، کچھ اور پڑھ رہا۔ وہ امی آدمی جو ہے اس کی بات سن کر کہ اس نے واللہ عزیز الحکیم کی بجائے غلطی سے کیا پڑھ دیا؟ واللہ غفور الرحیم، تو وہ ہل چلانے والا کیا کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھ رہا، کچھ اور پڑھ رہا۔ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہتا نہیں یہ قرآن نہیں ہے۔ کہتا اچھا، وہ جناب لے کے آیا قرآن شریف، دیکھا تو واقعتاً واللہ غفور الرحیم تو تھا ہی نہیں، واللہ عزیز الحکیم تھا۔ اب یہ جناب کسان کے پیچھے پڑ گیا، اس کو کہا کہ تو
عالم ہے؟ کہتا نہیں. حافظ ہے کہ نہیں؟ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ میں تو کبھی جو ہے ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا سیکھا کسی سے. کہتا پھر تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتا اس غفور الرحیم کا پیچھے جوڑ کوئی نہیں بنتا. پیچھے تو ہے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو. تو یہ غفور الرحیم والی صفت تو نہیں ہے، یہ تو عزیز الحکیم ہے، زبردست ہے. یہاں اس آیت کا مضمون جو ہے وہ غفور الرحیم والا نہیں ہے، عزیز الحکیم والا ہے، زبردستی والا مضمون ہے. بھئی چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ غفور الرحیم والا مضمون ہے یا عزیز الحکیم والا مضمون ہے؟ عزیز الحکیم والا مضمون. تو وہ کسان کہنے لگا کہ یہ غفور الرحیم کا جوڑ نہیں نظر آ رہا تھا مجھے پیچھے، اس لیے میں نے کہا یہ قرآن. بات سمجھ آ رہی؟ اور یہی وہ راز ہے جو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ سورۃ توبہ کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے دو رحمت والے نام ہیں، الرحمن الرحیم، جبکہ سورۃ توبہ کا آغاز جو ہے وہ رحمت سے نہیں، وہ غضب سے ہو رہا. براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ بھی بری ہے، اللہ کا رسول بھی بری ہے ان مشرکین سے. تو یہ مضمون غضب والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت تو جوڑ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور بھی وجوہات ہیں سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے جانے کے. ایک نقطہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا. اسی طرح حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر کام جو ہے ہم کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ چھری چلانا، جانور کی گردن پر چھری چلانا، یہ رحمان اور رحیم والی صفت کا مظہر نہیں ہے، یہ اللہ کے جلال اور کبریائی والی صفت کا مظہر ہے. تو اس لیے اس ذبح والے عمل کے ساتھ اللہ پاک کی یہ صفات رحمان رحیم جو ہے ان کا جوڑ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر والی صفت کا جوڑ ہے. سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں؟ جس وقت خود سبحان اللہ کہو گے تو اس وقت دعا ہوگی کہ اللہ میاں آپ کو بمائے آپ کے اہل و عیال کے مدینے لے جائے. اور جب میں کہلواؤں گا زبردستی، تو زبردستی میں تو وہ مزہ نہیں ہوتا نا. ہاں جس کانٹ نہیں سی جانی اس کو منہ کی دکھاونا، کانٹ نہیں سی جانی، جس نے پیچھے سے ہی نہیں پہچانا اس کو منہ دکھا کے کیا کرنا. وقصد فی مشی کا، چال میں میانہ روی اختیار کر. وقصد میانہ روی، وقصد چال میں میانہ روی، میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی، تیز دوڑنا وقار کے خلاف ہے، تیز دوڑنا وقار کے خلاف ہے. اور تیز دوڑنے میں گرنے کا بھی احتمال ہے، تیز دوڑنے میں گرنے کا بھی. اور بہت آہستہ آہستہ چلنا یہ متکبرانہ چال ہے. کون سی چال ہے؟ متکبرانہ چال ہے. قدم گن گن کر چلنا، قدم یہ بھی ٹھیک نہیں. قدم گن گن، شاعر کہتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. وقصد فی مشی کا، میانہ روی چال کے اندر، نہ تیز، کیونکہ تیز چلنا دوڑنا وقار کے خلاف، اور نہ ہی بالکل آہستہ آہستہ قدم گن گن، یہ تکبر کے ہے نہیں. وقصد فی مشی کا، اعتدال، میانہ روی. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کیجیے، پست کیجیے. ان انکر الاصوات، یعنی اوپری آواز، لصوت الحمیر، گدھوں کی آواز، ناگوار آواز. حمیر جمع ہے حمار کی، تو اکیلا گدھا جو ہے اس کی آواز کتنی کرخت لگتی ہے، تو کئی سارے گدھے مل کر جو ہے نہلانے لگ جائیں
تو وہ کس قدر جو ہے وہ نفس پر اس کی ناگواری ہوگی۔ تو الحمیر جمع قرآن نے استعمال کیا مبالغے کے لیے۔ تو آوازوں میں سے سب سے بری آواز کس کی ہے؟ لصوت الحمیر۔ تو آدمی ہو اور گدھوں کی طرح چیخے چلائے، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چیخنے سے دوسروں کو بھی وحشت ہوتی ہے، چیخنے سے دوسروں، تو یہ نفرت دلانے کے لیے الحمیر جمع کا صیغہ لایا گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ہر حیوان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہر حیوان، مگر گدھے کی آواز جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا کہ گدھے کی آواز سن کر کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان کو دیکھ کر وہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو، ہر حیوان اللہ کی تسبیح کرتا ہے سوائے کس کے؟ گدھے کے، کہ گدھا جو ہے یہ جو ہنہناتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر۔ اچھا جی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑا، تو بھٹو کو بڑا ناز تھا، مفتی صاحب نے ہرا دیے بھٹو کو۔ تو ایک دن اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا بھٹو، کہنے لگا پیپلز پارٹی اتنی قوت حاصل کر چکی ہے کہ اب ہم ایک گدھے کو بھی ٹکٹ دیں تو وہ گدھا بھی الیکشن جیت جائے گا۔ مفتی صاحب فوراً کہنے لگے بھٹو صاحب آپ نے دیکھا میں نے کتنے بڑے گدھے کو شکست دی؟ آپ نے دیکھا میں کتنے بڑے گدھے کو شکست دی؟ تو مفتی صاحب جس وقت آتے تھے نا اسمبلی میں تو جو عورتیں ہوتی تھیں وہ دوپٹے فوراً سیدھے کر لیتی تھیں۔ تو بھٹو نے جو ہے نا بھٹو صاحب نے مذاق اڑایا مفتی صاحب کا، ہاں کہ مولوی ہے نا مولوی، یہ عورتیں ڈرتی ہیں مولویوں سے۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، پردہ مردوں سے ہوتا ہے، یہ ہمیں مرد سمجھتی ہیں پردہ کرتی ہیں، تم تو آلو کی طرح اوپر سے بھی نیچے سے چھیڑے ہوئے ہو، ہر طرف سے چھیڑے ہوئے، تم سے کیا پردہ، تم سے کیا پردہ۔ ایک مرتبہ نصرت بھٹو آ گئی اسمبلی میں، اب جناب جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے سلام کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب پریشان کہ یہ مجھ سے بھی سلام کرے گی، میں کیا کہوں، اگر ہاتھ پیچھے کرتا ہوں تو یہ کہے کہ لو جی میری انسلٹ کر دی ہے، اور سلام کروں تو شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی نامحرم سے۔ تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے مولانا غلام غوث ہزاروی کھڑے، مفتی صاحب کہتے ہیں میں مطمئن ہو گیا کہ لاؤ بھائی، مطمئن ہو گیا کیونکہ مولانا غلام غوث ہزاروی بڑی شاعر ہے، یعنی بڑی شاعر ہے، گالیاں بھی دیتے تھے، کمال کی گالیاں دیتے تھے، ایسی گالیاں کہ لطف آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ قلعے ملتان قلعے پہ جلسہ تھا تو مفتی محمود صاحب تقریر کر رہے تھے، کسی نے جناب پرچی لکھ کے دے دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نا، مفتی صاحب نے اپنے دورے وزارت سے مجھے واقعہ یاد آ گیا، یاد دلانا مفتی صاحب کے دورے وزارت میں، تو مفتی صاحب نے اپنے دورے وزارت میں 2 ٹیوب ویل جو ہے وہ غیر قانونی طور پر چلائے تھے، دو ٹیوب ویل چلائے، تو وہ پرچی جو آئی نا مفتی صاحب کو جب دینے لگا بندہ تو درمیان میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے پرچی پکڑ لی، انہوں نے پرچی پڑھی، کہنے لگا نہیں اس کا جواب میں دوں گا۔ جب باری آئی نا مولانا غلام غوث ہزاروی تو پرچی پکڑ کہنے لگے یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے دورے وزارت میں 2 ٹیوب ویل چلائے تھے۔ میں کہتا ہوں ہاں چلائے تھے، ایک مودودی کی دبر میں چلائے تھے، بھٹو کی دبر میں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کھڑے تھے پہلے، مفتی صاحب کہنے لگے مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھائی کوئی نہیں، یہ سے مان لیں گے بات کو۔ اچھا جب وہ نصرت بھٹو جب مسافہ کرتے کرتے جب مولانا غلام غوث ہزاروی تک آئی نا، ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے جب بھی پا ہاتھ سے نا مسافر سے کیا بنتا ہے۔ اب وہ جیسی کیسی بھی تھی، آخر عورت تھی تو وہیں سے شرم کے مارے چلی گئی۔ یعنی ایک بی بی جو تھی نا بڑی بدتمیز قسم کی، اسمبلی کے اندر بولنے لگی کہ جی مردوں کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، عورتوں کو 4 مرد کی اجازت ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کہنے لگے بی بی تو 4 تھیلیاں تے لے کے آ،
تھیلی تیرے پاس ایک ہے، تھیلی تیرے پاس ایک ہے، تو 4 تھیلیاں تو لے کے آ، تجھے 4 مردوں کی اجازت بھی دلوا دیں گے، تیرے پاس تھیلی ایک ہے، 4 مردوں کا نطفہ کدھر سنبھالے گی؟ ہاں دور وزارت والی بات کر دوں، پھر رائی نہ جائے رہتے رہتے۔ مفتی محمود صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بن گئے، اب محرم آ گیا، محرم جو آیا تو مفتی محمود صاحب جو ہے ان کے پاس شیعہ آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب ہم نے بھی آپ کو ووٹ دیا۔ آپ مفتی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم سنیوں کے بھی وزیر اعلیٰ، آپ کے بھی وزیر اعلیٰ، کہا ہم نے 10 محرم کو جلوس نکالنا، بالکل ٹھیک ہے 10 محرم کو جلوس نکالو، لیکن ایسا کرو کہ تمہاری بھی رعایت ہو جائے ان کی بھی رعایت ہو جائے، تو صبح فجر کی اذان کے وقت جلوس نکالو اور 10 بجے تک بازاروں میں جتنا مرضی مارو پیٹو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے کرو ماتم کرو جتنا مرضی کرو، 10 بجے جو ہے تم اپنے امام بارگاہ میں داخل ہو جاؤ، تاکہ 10 بجے جو ہے سنی لوگ جو ہے اپنا کھول لیں بازار، تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے۔ اب انہوں نے دیکھا شیعوں نے کہ یہ بھی تو ماتم صبح اذان کا کون دیکھے گا، ہم نے تو آ کر روڈ کے اوپر تماشا کر رہا تھا، کیونکہ روڈ پہ تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت تو مسجد میں ہوگی، عبادت مقدس جگہ پہ ہوگی نا۔ اب غزل بلاد اللہ اسواقھا، بازار تو اللہ کو مبغوض ترین جگہ ہیں، وہاں تماشا ہوگا، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے بھٹو سے بات کی، بھٹو وزیر اعظم تھا، بھٹو نے جناب فوج بھیج دی، فوج، اب پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے اور فوج جو ہے وہ وزیر اعظم نے بھیج دی۔ اب مفتی صاحب نے جو دیکھا کہ اداروں کا اگر ہوتا ہے تصادم تو میری حکومت کو خطرہ ہوگا، مفتی صاحب نے پولیس کو پیچھے ڈالی، کہتا آپ لوگ پیچھے آ جائیں، کرنے تو جو کریں، تو انہوں نے پھر من مانی کی، بازار بند کروائے، دھڑلے سے جلوس نکالے۔ اب فوج سے کون مقابلہ کرے بھائی؟ اچھا جی کہاں تھے ہم؟ ہاں الم ترو، دلیل عقلی نمبر 2، ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور کامل کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں کو بھی اور باطنی نعمتوں کو بھی۔ جو حواس سے ادراک جن کا ہو جائے وہ ظاہری نعمتیں، جن کا عقل سے ادراک ہو وہ باطنی نعمتیں، جو مدرک بالحواس ہیں وہ ظاہری نعمتیں اور جو مدرک بالعقل ہیں وہ باطنی نعمتیں۔ تو یہ ساری مخلوق کے لیے عام ہیں یہ نعمتیں، ہاں جی، ہوا، آگ، روشنی، پانی، صحت، غذا، مکان، لباس، مومن کافر سب کے لیے اللہ نے نعمتیں عام کی۔ الم ترو، ایک بابا جی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو کہتے ہیں میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا دلیل دو، کہنے لگا قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ، الم تر ان اللہ سخر لکم، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان کو مسخر کیا، زمین کو مسخر کیا، سورج کو، اور دیکھو جب آسمان بن رہے تھے، زمین بن رہی تھی، قرآن اس وقت حضور کو کہہ رہا ہے آپ دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، تو حضور اس وقت سے ہے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی اگر یہی دلیل ہے پھر ہم سارے ہی حاضر ناظر ہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ علم ترو جمع بھی آیا، علم ترا جیسے واحد آیا نا، علم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں، تو علم ترو جمع بھی آ گیا۔ تو یہ رویت سے، رویت بالبصر مراد نہیں ہے، رویت عقلی مراد ہے، غور و فکر نہیں کیا، دیکھتے نہیں آسمان کے مظاہر قدرت، مظاہر فطرت۔ ایک صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ جی حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے، حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ پاک میں آرام فرما ہے اور وہاں سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سننے والے نے کہا لو بھائی آج سے اختلاف آدھا ہو گیا، آج سے ناظر کہو حاضر نہ کہو، کہ تم نے ہر جگہ حاضر تو نہیں کہا کہ روضہ پاک میں موجود ہے،
یہ کہہ دیا نا کہ لو جی آج سے اختلاف آدھا ہو گیا، اب ناظر کہو، حاضر نہ کہو۔ وَمِنَ النَّاسِ، تو دیکھو دلیل جو ہے، یہ جو دلیل عقلی دی ہے اس سے تو توحید ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض یجادل فی اللہ، جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، فی اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی روشن کتاب کے۔ تو جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے اس جدال کی بنیاد جو ہے نہ کسی علم پر ہے، بغیر علم، نہ استدلال پر ہے، اور ولا کتاب منیر، نہ کسی آسمانی کتاب پر ہے۔ تو بغیر علم، نہ کسی دلیل عقلی پر ان کا استدلال ہے، ولا ہدن، اور نہ دلیل وحی پر، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی دلیل نقلی پر۔ ٹھیک ہے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، ولا ہدن، بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی دلیل نقلی کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ، کافروں کا شکوہ، کافروں کی شکایت کی جائے۔ حضرت بھی تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا، تو یہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء کو۔ اولو کانا، یہ شکوے کا جواب ہے، کیا یہ جب بھی اتباع کریں گے، اولو، کیا یہ تب بھی اتباع کریں گے اگر شیطان بلائے ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف، چاہے شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلائے، یہ پھر بھی اپنے بڑوں کی اتباع کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ایسے آباء جو گمراہ ہوں، ایسے آباء و اجداد اگر گمراہ ہوں، شیطان کے کہنے پر چلنے والے ہوں، ان کی تقلید نہیں کرنی، لیکن ایسے آباء جو صالحین ہوں، وہ آباء و اجداد جو انبیاء والے رستے کی طرف بلانے والے ہوں، ان کی اتباع کرنی ہے۔ ان کی اتباع جیسے پچھلے صفحے پر آیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے اس کے راستے کی اتباع کرو۔ یا جیسے پہلے سپارے میں ہے، ہاں جی، ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی پیروی کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، ہاں جی، تو کیا الفاظ ہیں وہاں؟ پہلے اس پارے کا آخری ورقہ ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں آباء کا لفظ صاف بولا قرآن کہ آباء و اجداد جو ہیں اگر وہ صالحین ہوں تو پھر ان آباء و اجداد کی پیروی، اس کی اتباع کی قرآن جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ ٹھیک ہے، تو جیسے دودھ ہی ہوتا ہے، دودھ حلال ہو بکری کا اس کو بھی دودھ کہتے ہیں، اور کتیا کا دودھ ہو، حرام ہو، گدھی کا دودھ ہو، وہ بھی دودھ ہی ہے، دودھ ہی ہے نا، ایک حلال اور دوسرا حرام۔ اسی طرح تقلید کا لفظ ادھر بھی بولا جا رہا ہے، تقلید کا لفظ ادھر بھی بولا جا رہا ہے۔ ایک تقلید وہ ہے جس کی قرآن مدح کر رہا، یہ تقلید ہے صلحاء کی، اور دوسری تقلید ہے جو گمراہ لوگوں کی ہے، شیطان کے پیروکاروں کی ہے، اس تقلید کی قرآن مذمت کر رہا ہے، وہ تقلید حرام ہے، یہ تقلید حلال ہے۔
صرف لفظ تقلید دیکھ کر جو ہے وہ بدعت نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ نہیں کہتے؟ اللہ دونوں چھیتی مدینے لے جائے. اولو کانا، کیا یہ تب بھی اتباع کریں گے؟ اولو کانا، کیا یہ تب بھی اتباع کریں گے اگرچہ شیطان ان کے آبا کو بلائے دعوت دے دوزخ کے عذاب کی طرف. تو یہ ظالمین کا بیان تھا. اس کے بالمقابل آگے آ گیا وَمَن یُسْلِم، اور جو اپنا رخ جھکا دے الی اللہ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ مخلص بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا. العروۃ الوثقیٰ، بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا. جس نے توحید کی رسی کو مضبوط تھام لیا اب وہ محفوظ ہو گیا. اب وہ محفوظ ہو گیا صدمے سے، ہلاکت سے، ہر طرح کے خوف سے وہ محفوظ ہو گیا. اس نے توحید کے کنڈے کو تھاما ہوا، اب اس کو ڈر نہیں ہے. اور اصل تو ظہور آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی یکسوئی حاصل ہوتی ہے. توحید کو اپنانے والا دنیا میں بھی اس کو یکسوئی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور جس کا خدا پر ایمان نہیں ہوگا اس کی کشتی ہمیشہ ڈاما ڈول رہے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو یہی حال تقلید کا بھی ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا نا وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اب حدیث کے اندر احادیث کا خود ترجمہ پڑھنے لگ جائے گا تو حدیث میں لکھا، یہ بھی حدیث میں لگی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی اس سے بھی وضو، اور پھر یہ بھی مل جائے گا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی تو بغیر وضو پھرنا. اب یہ الجھ جائے گا. یہ تو فقہا نے نچوڑ نکالا ہے، فقہائے کرام نے نچوڑ نکال کے سامنے رکھ دیا. تو جو تقلید نہیں کرتا، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ ان کے قریب ایک مسجد تھی، یار لوگوں کی مسجد تھی. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ مقلد نہیں تھے تو ہر 5-7 سال بعد امام بدلتا تھا. جو بھی نیا امام آتا تھا اس کے نئے مسئلے ہوتے تھے، نئے مسئلے ہوتے تھے، کیونکہ جب ایک رخ نہیں ہے اس کے سامنے متعین، جب ایک رخ متعین نہیں ہے اس کے سامنے تو اس سے پھر اسی طرح کر. تو جو تقلید جو ہے، تقلید آدمی کو یکسو بنا دیتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ تھا غیر مقلد کے ساتھ. تو غیر مقلد جو ہے نا جی اس نے تیش دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے کہا یہ جتنی یہ بازاری عورتیں بیٹھی ہوئی نا کوٹھوں پہ، یہ ساری حنفی ہیں، یہ ساری. تو مولانا امین اکاڑوی نے ہنستے ہنستے 2 جواب دیے اور فرمایا بھائی میں تو کبھی گیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، آپ شاید جاتے ہوں گے، آپ کو ان کا مسلک پتہ ہے. الزامی جواب دیا نا. کیسا جواب دیا؟ منہ توڑ جواب، دندہ شکن جواب ہو گیا کہ میں تو کبھی گیا نہیں ان کے پاس، مجھے تو پتہ نہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، آپ شاید جاتے ہوں گے. اچھا، اور دوسرا جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چلو اچھا ایسا کرتے ہیں، آؤ چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ اگر تو ایک ہی قسم کی ہو کر رہتی ہیں پھر تو ان کو مقلد کہتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی پھر غیر مقلد ہو. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط. سلمان گیلانی کہتا ہے ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کر. پھل جو مجھے فقہا نے قرآن حدیث سے جو مجھے نچوڑ کر کے جو مجھے نکال کے پھل دیے ہیں، ان پھل کو چھوڑ کر تو میں پتے چبانے لگ جاؤں. ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا گھر چھوڑ کر. مجھے تم ادھر سے ادھر لے چلو، چاہے چھوڑ آنا مجھ کو، چاہے آ جانا مجھ کو ادھر چھوڑ کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے اعمش
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اعمش، ان کے پاس ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہنے لگے جی فلاں مسئلہ۔ امام اعمش کا ذوق حدیثیں یاد کرنے کا تھا، کس کس حدیث سے کون کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے یہ ذوق نہیں تھا۔ تو امام اعمش جو ہے انہوں نے، بی بی نے پوچھا جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ جی فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا فرمایا لا ادری، تیسرا فرمایا لا ادری۔ وہ جانے لگی تو امام حنیفہ کہنے لگے استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بی بی کو مسئلوں کا جواب دے دوں؟ فرمایا ہاں اگر تمہیں آتا ہے تو دے دو۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ بی بی سے کہا بی بی مسئلہ بتا۔ اس نے پہلا مسئلہ بتایا، فرمایا اس کا یہ جواب ہے۔ وہ جواب بڑا شاندار تھا، استاد کو بھی پسند آیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ بتا، اس کا جواب دے دیا، تیسرے کا جواب دے دیا۔ جب وہ بی بی چلی گئی تو اعمش کہتے ہیں شاگرد سے ابو حنیفہ وہ یہ مسئلے کتوں کٹے نہیں، یہ مسئلے کتوں کٹ کے لے آئے؟ تو استاد جی تسی تے اے حدیث پڑھائی سی، یہ حدیث آپ نے تو پڑھائی تھی فلاں حدیث، اس سے یہ مسئلہ نکلتا نہیں، اور یہ حدیث بھی آپ نے پڑھائی تھی اس سے مطلب۔ تو اس وقت امام اعمش نے جملہ کہا۔ امام اعمش جو ہے معمولی شخصیت نہیں ہے، استاذ المحدثین ہے۔ اعمش کہنے لگے یا معشر الفقہاء، اے فقہاء کی جماعت، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تم طبیب ہو ہم پنساری ہیں، کہ محدثین کے پاس ذخیرہ حدیث بہت سا ہوگا، جیسے پنساری کے پاس بہت سی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی پنساری سے کہو کہ یہ جڑی بوٹی کس بیماری، کون کون سی بیماری میں مفید ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، تو کہا کہ جی نہیں جی طبیب کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں، کہ ہمارے پاس ذخیرہ حدیث تو بہت ہے، لیکن اس سے مسئلے کس نے اخذ کیے ہیں؟ فقہاء نے اخذ کیے۔ اچھا جی، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا اخیر پہنچے گا۔ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا اخیر اللہ ہی کی طرف پہنچے گا۔ اچھا جی، سخر لکم ما فی السماوات، یہ جو رکوع کی پہلی آیت تھی، یہاں ایک جملہ بڑا پیارا مفسرین نے لکھا ہے، سخر لکم، وہ کہتے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ سارا سورج چاند ستارے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے، ان کو تمہاری خدمت میں لگایا اور تم ان کو معبود بنانے لگے۔ اللہ نے ان کو تمہارا خادم بنایا، شمس و قمر، ہاں جی، شجر حجر، ساری کائنات، آسمان و زمین کا سب نظام اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے ان سب کو تمہارا خادم بنا دیا، اور تم جو ہے شرک میں مبتلا ہو کر کہیں سورج کے آگے ماتھا ٹیکنے لگے، کہیں درختوں کے آگے، کہیں دریا کے آگے، کہیں پہاڑ کے آگے۔ تو جس کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا اس کو تم نے اپنا کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ کتنی بڑی حماقت۔ اچھا یہ دیکھو بھائی، سخر لکم، اللہ انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا۔ اب انسان جو ہے تسخیر کر رہا، پہاڑوں کو مسخر کیا، پہاڑوں کا کلیجہ چیر دیا، اس میں سے خزانے نکال دیے، سمندروں کو مسخر کر رہا، یعنی سمندر کی گہرائیوں کے اندر قرآن جو ہے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے مسخر کیا۔ اب انسان قرآن کے ان اشاروں کو سامنے رکھ کے بنیاد بنا کر کائنات کو مسخر کر رہا، فضا کو مسخر کر رہا، خلا کو مسخر کر رہا۔ یہ تصور کس نے پیش کیا؟ قرآن نے پیش کیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس کو تسخیر کر سکتے ہو، ہوائی جہاز کے ذریعے، خلائی جہاز کے ذریعے، چاند کو مسخر کرنا ہو، ستاروں کو مسخر کرنا ہو، صحیح، انسان ان پر قادر ہے، اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ یہ حوصلہ کون دے رہا ہے انسان کو؟ قرآن دے رہا ہے۔ آج سے 15 صدیاں پہلے قرآن کا، جس وقت یہ مادی ترقی تھی ہی نہیں، راکٹ ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے، انسان مسخر کر سکتا ہے۔ شکر ہے، سبحان اللہ کی آواز آئی۔ ومن کفر، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، من کفر، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفر کرے، فلا یحزن کا کفر، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، غم میں نہ ڈالے۔
الینا مرجعہم، یا ما قبل کی علت ہے، الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم بتلا دیں گے انہوں نے کیا عمل کیا۔ کیوں بتلا دیں گے؟ ان اللہ، یہ علت ہے فننبئہم کی، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کی بات سے خوب باخبر ہے۔ نمتعہم قلیلا، اگر یہ لوگ چند روزہ عیش پر پھول رہے ہیں، اگر یہ لوگ جو ہے چند روزہ عیش پر پھول رہے ہیں تو نمتعہم قلیلا، ہم انہیں نفع اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں، قلیلا تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ان کو کھینچ کر لے آئیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ نمتعہم، چند روزہ عیش دیے ہوئے ہیں، نمتعہم قلیلا، چند روزہ عیش ہم ان کو دیے ہوئے ہیں، ثم نضطرہم، پھر ان کو کھینچ کر لے آئیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ یہ ہے امہال مجرمین، نمتعہم قلیلا، امہال کا معنی مہلت دینا، امہال مجرمین۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی نمبر 3 توحید پر، دلیل عقلی اعترافی، خود اعتراف کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اتنی تو تم نے مان لی بات، اتنی بات تو تم نے مان لی۔ اب اگلی بات خود بخود واضح ہے کہ جب آسمان و زمین مخلوق ہیں، جب آسمان و زمین، تو مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، خدا کون ہوگا؟ خالق ہوگا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ کہ مخلوق جو ہے اس الہ نہیں ہو سکتی، لا یعلمون، اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی۔ للہ، للہ ما فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 4 توحید کی، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ وہ بے نیاز ہے، لائق حمد ہے، جو بے نیاز ہے، لائق حمد ہے، تمام صفات کمال اسی کی ہیں، تو خدائی کا مستحق بھی وہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 5 یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا، یہودیوں نے، کہ ہماری تورات جو ہے، ہماری تورات اس کی شان ہے تبیاناً لکل شیء، یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ہماری جو تورات ہے اس کی شان کیا ہے؟ تبیاناً لکل شیء، ہر شے کی بیان اور وضاحت، جبکہ تمہارا قرآن تمہیں خطاب کر کے کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا۔ تو ہماری تورات جو ہے اس کی شان کیا ہے؟ تبیاناً لکل، وہ ہر شے کا بیان ہے، اور تمہیں تمہارا قرآن خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا۔ اس کا جواب اس آیت میں جو آگے آ رہی ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی کلمات، اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی کمالات کی حکایت جو ہے، ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لو، ایک ایک درخت کی ہزاروں کلمے بن جائیں گے، جتنے بھی درخت ہیں سب کی کلمے بناؤ، جتنے بھی سمندر ہیں اس میں 7 سمندر اور ملا دو، اس سب کی سیاہی بنا دو، تو اللہ کی کلمات اور اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کرو، اللہ کے کمالات کو، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کمالات کی حکایت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کا علم ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا جو علم ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اللہ کے مقابلے میں کہا گیا، کس کے مقابلے میں کہا گیا؟ اللہ کے کمالات کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات لامتناہی ہے، اس کے کمالات جو ہے اس کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور 7 سمندر یہ بھی بطور مبالغہ اور کثرت کے فرمایا گیا،
یہ مطلب نہیں کہ اگر 8 سمندر ہوں اور ان کی سیاہی بنائے تو پھر اللہ کے کمالات کے کلمات جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، نہیں، پھر بھی نہیں پورے ہوں گے۔ یہ کثرت کے لیے عرب میں محاورہ تھا، 7 کا عدد بہت۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر جو ہے سیاہی بنا دے اس کو، مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اور اس سمندر کے بعد 7 اور سمندر اس میں مل جائے۔ یمدہ مدہ جعلها مدادا، سیاہی بنا دینا، روشنائی بنا دینا، اور سمندر اس کو سیاہی بنا دے، اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں اور مل جائیں، اور پھر یہ کیا ہو، اللہ کے کلمات، اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کریں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں پیدا کرنا، تمہیں دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے۔ انسان جو ہے اس کے لیے ایک شے بنانا آسان ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بنانا مشکل ہوتا ہے، تو انسانی نفسیات کے مطابق بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں جیسے ایک شے بنانا آسان لگتا ہے، اللہ کے لیے ساری کائنات کو بنانا یہ ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک نفس کو زندہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے معیار کے مطابق یہ بات کہی ہے، ورنہ وحدت کثرت یعنی ہمارے معیار سے ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس کی طرح ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، ہمارا سننا کانوں کا محتاج ہے، ہم آلہ سماعت کے محتاج ہیں، اللہ بغیر کسی آلے کے سنتا ہے، وہ خالق سمع، خالق بصر ہے۔ ہمارا دیکھنا آلہ بصارت کا محتاج ہے، وہ اس آلوں کا محتاج نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، دلیل عقلی نمبر 6، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، کام میں لگا رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یجری کا ترجمہ دوڑ رہا ہے، الی اجل مسمى، وقت متعین تک، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ کیا بتلایا کہ جتنے تصرفات ہیں اس کائنات کے اندر، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی اس کے برعکس، یعنی سورج چاند کا ظہور، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حکمت اور قدرت سے یہ سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کائناتی تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، علم بھی اس کا کامل۔ تمہارے اعمال پوشیدہ ہوں یا علانیہ، سب اللہ کے سامنے ہے۔ تو پھر یہی وہ ذات ہے جو مستحق ہے عبادت کے۔ ذالک بأن اللہ، ذالک یعنی یہ مذکورہ بالا دلائل، یہ مذکورہ بالا اللہ کی وسعت علم، قدرت اور عجیب و غریب کاریگری، ذالک یہ سب اس وجہ سے ہے بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی کی ہستی حقیقی ہے، بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی کی ہستی حقیقی ہے، وأن ما يدعون من دونه الباطل، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں الباطل، وہ ہیچ ہے، بے حیثیت، کچھ نہیں، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ عالی شان سب سے بڑا ہے، اللہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، دلیل عقلی نمبر 7، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے۔ دیکھو جی سمندر کتنا جوش مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی طوفانی موجوں کے سامنے یہ 5 فٹ کا انسان جو ہے، اللہ نے اس کو کیسا دماغ دیا ہے کہ یہ جناب جہاز بناتا ہے، چھوٹی بڑی کشتیاں بناتا ہے،
اور پھر خطرناک سمندر کے اندر جو ہے یہ چلا جاتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور بحری تجارت جو ہے یہ انسان کرتا ہے۔ یہ سب جو ہے کس نے اس کو صلاحیت دی؟ اللہ نے صلاحیت دی۔ قرآن جو ہے اس کو بتلا رہا ہے لیوریکم من آیاتی، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، اللہ تمہیں اپنی تو لیوریکم من آیاتی، اس ایک لفظ کے اندر سمندری سفر کے سلسلے کے جتنے تجربات اور مشاہدات ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے فضل سے، تاکہ اللہ دکھلائے تمہیں اپنی نشانیاں۔ ان فی ذالک، اس مشاہدہ آیات میں، اللہ کی آیات کے مشاہدے میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ تو جب سمندری سفر ہوتا ہے وہاں صبار شکور، یہ دو صفات جو ہے نا وہاں ہوتی ہیں کہ جب موجیں اٹھتی ہیں، طوفان کے تھپیڑے جہاز کو ادھر ادھر جو ہے ڈاماڈول کرتے ہیں، تو اس وقت صبر کرتا ہے آدمی، اور پھر جب سلامتی سے کنارے پر جا لگتا ہے شکور، تو پھر شکر کرتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، جب گھیر لیں ان کو موجیں، كالظُّلَلِ، اتنی بڑی موجیں جو سائبانوں کی طرح ہیں، اتنی بڑی موجیں جو سائبانوں کی طرح ہے۔ سمندر میں جب طغیانی آتی ہے نا، طوفان آتا ہے، تو پانی کی موجیں سطح آب سے اتنی اونچی اونچی اٹھتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بدریاں چھا گئی، دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے بدریاں چھا گئی۔ قرآن اس کی منظر کشی اپنے لفظوں میں کر رہا ہے، کالظلل، سائبانوں کی طرح موجیں گھیر لیتی ہیں۔ تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ الدین بمانا دعا کے، پکار خالص اسی کے لیے ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ توحید انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ توحید انسان کی، جب سارے سہارے ٹوٹ گئے، جب سارے اسباب ہاتھ سے چھوٹ گئے، تو اس وقت دل نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو یہ توحید جو ہے انسان کے دل کی آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے، جو اللہ نے الستو بربکم، او عالم ارواح میں اس کے دماغ دل کے اندر یہ بیج ڈالا ہوا توحید کا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اس کو نظر انداز کی جائے۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، تو اب فمنہم مقتصد، ان میں سے بعض معتدل رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر بد عہد ناشکرا۔ ختار بد عہد، بڑے بد عہد ہیں۔ ابھی جو ہے خالص اللہ کو پکارے تھے سمندر کی موجوں میں، اور باہر نکلتے ہی کہتے کیڑیاں دے گا، باہر نکلتے ہی ٹھیک ہے، وہ آدمی ڈوب رہا تھا نا، تمنا تو مان لی تھا، امراسی اسی طرح کرتے، تو کہا تمنا تو مانی کبھی 5 دے گا، میں جڑا نا جی منت منتا 5 دے گا دیا، ٹھیک ہے، سمندر میں مجھے یا اللہ نکال دے۔ جب نکل آیا تو کہتا کیڑیاں دے گا، اب جناب سمندر کی ایک اور لہر آئی، تھپڑ مار کے پھر گرایا اس کو، تو کہنے لگا کہ میں تے پوچھتا ہوں کیڑیاں سلونیاں کے مٹھیاں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ یہ چکر بازیاں نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب سمندر میں ہیں ڈوب رہے ہیں تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو بد عہد ہو جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ کل ختار، ہر بد عہد، کفور، ناشکر۔ یا ایھا الناس، اس کے نیچے لکھ لیجیے تخویف اخروی، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، شرک کو چھوڑ دو۔ وخشوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے۔ وخشوا یوما، یہ تقوی کا نسخہ بتلایا۔ وخشوا یوما، قیامت کا اگر استحضار ہو جائے، جیسا کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں مراقبہ موت، تو گناہوں سے بچنے کے لیے اکسیر نسخہ ہے۔ وخشوا یوما، ڈرو ایسے دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، نہ کام آئے گا باپ اپنی اولاد کے کام، ولا مولود، بھائی اس سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی ہے؟ باپ جو ہے اولاد کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے اولاد کو بچانے کے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن لا یجزی والد، باپ کام نہیں آئے گا اولاد کو، ولا مولود ہوا جاز، نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، یعنی لا یجزی، دیکھو بھائی
قرآن نے یہود و نصارہ کی تردید کی. یہودی کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد. یہودی کیا کہتے تھے؟ ہمیں نہیں آج دوزخ کا عذاب ہوگا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہہ دیا لا یجزی والد عن ولد، یہ آباء و اجداد کام نہیں آئیں گے، اپنی کرنی اپنی بھرنی. اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہماری سب کی طرف سے سولی پر چڑھ گئے، ساروں کے گناہوں کا کفارہ کر گئے. تو یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، نجات کا مدار تقوی پر ہے. اتقوا ربکم، نجات کا مدار کس پر ہے؟ ایمان، تقوی، عمل صالح پر ہے، ان باتوں پر نہیں ہے. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ؟ کہ قیامت آ کر رہے گی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آخرت سے غافل آدمی کب ہوتا ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر. فرمایا دنیا کی زیب و زینت میں، اس آرائش اور زیبائش میں کھو کر آخرت سے غافل مت ہو جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز شیطان، الغرور، یہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، لمبی لمبی آرزویں دلاتا ہے. ٹھیک ہے، کافروں کو یہ کہتا ہے اور یہ جنت جہنم قیامت یہ ایسے ہی قصے ہیں. کافر کو یہ کہتا ہے. اور مسلمان کو کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کری جا گناہ، اللہ بڑا غفور. ولا یغرنکم، یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، دلیل عقلی نمبر 8. میں نے عرض کیا تھا اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید کے کتنے دلائل دیے؟ 8 دلائل عقلی. اس آیت کا شان نزول ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ آیت ایک دیہاتی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام تھا وارث، واو کے ساتھ، وارث بن عمر بن حارثہ. وارث بن عمر بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی امید سے ہے. وارث بن عمر بن حارثہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی امید سے ہے، مجھے بتلائیے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیا جانیں. ایک سوال. دوسرا، ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، بتلائیے بارش کب ہوگی. کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا سوال، میرے گھر میں کیا پیدا ہوگا، بیٹی یا بیٹا. دوسرا سوال، ہمارے علاقے میں بارش کب ہوگی. تیسرا سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا، یہ بتلائیے کہ میں کب مروں گا. دیہاتی لوگ نا بڑے سادہ سادہ سوال کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی سادہ سادہ باتیں آ کے پوچھا کرتے تھے. تو صحابہ جو حاضر باش صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت میں رہنے والے، وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے موتی بہا دیں اور ہمیں بھی پھر ان سے استفادے کا موقع ملے. اچھا جی، تو تیسرا سوال کیا کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو معلوم ہے میں کب پیدا کب ہوا تھا، یہ بتلائیے میں کب مروں گا. اچھا، تیسرا کتنے سوال ہوگا بھائی؟ چوتھا سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آج میں نے کیا کیا کام کیے، یہ بتلائیے میں کل کیا کیا کام کروں. یہ تو معلوم ہے کہ آج میں نے کیا کیا کام کیے، یہ بتلائیے کہ میں کل کیا کیا کام کروں گا. اور پانچواں اور آخری سوال اس نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی. تو اس پر یہ
آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ شان نزول سمجھ آ گیا بھائی؟ تفسیر قرطبی۔ اچھا جی، اب ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیے تو پھر آیت سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ بڑے علم والا، بڑا باخبر ہے۔ اچھا دیکھیے بھائی، 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان 5 میں سے پہلی 3 کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم، اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی۔ ينزل الغیث، بارش برساتا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ نے کس کی طرف کی؟ یعلم ما فی الارحام، یعنی ماؤں کے رحموں میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی۔ آگے جو آخری 2 کام ہیں، یعنی اس کی نسبت انسان کی طرف کی ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہاں نفس کا تذکرہ آ گیا نا، ما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور آگے بھی کوئی نفس نہیں جانتا، یہاں بھی نفس کی طرف نسبت کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھئی پہلی 3 چیزیں نہایت عظیم تھیں، پہلی 3 چیزیں، اس لیے ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور آخری 2 جو ہیں یہ بندے کے افعال سے اور صفات سے متعلق، آخری 2 جو ہیں یہ بندے کے افعال اور صفات سے متعلق ہیں، ان کی نسبت اللہ نے نفس انسانی کی طرف کر۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا جی، دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، آیت میں، لیکن حصر مقصود نہیں ہے کہ انہی 5 کا علم اللہ کے پاس ہے، نہیں۔ آخر میں قرآن آیت کا اختتام کس جملے پر کرتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، ان 5 کی کیا تخصیص ہے؟ جتنے ہی غیب ہیں، جتنے غیوب ہیں، سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، تو آیت میں صرف 5 ہی کا حصر مقصد نہیں ہے، چونکہ سوال ان 5 چیزوں کے متعلق تھا، سوال کرنے والے کا سوال ان 5 چیزوں کے متعلق تھا، اس لیے جواب میں ان 5 کا صراحتاً ذکر کر کے اور آخر میں قانون کلی بتلا دیا، ان اللہ علیم خبیر، اللہ بڑے علم والا باخبر ہے۔ یا بعض حضرات نے یوں بھی نکتہ بیان کیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، یعلم ما فی الارحام، یعلم یہ مبدأ حیات کی طرف اشارہ ہے، یعلم ما فی الارحام سے مبدأ حیات کی طرف اشارہ ہے، حیات کی ابتدا کب ہو رہی؟ یعلم ما فی الارحام سے مبدأ حیات کی طرف اشارہ، ینزل الغیث سے سامان حیات کی طرف اشارہ ہے، ینزل الغیث بارش برساتا، سامان حیات کی طرف اشارہ، اور ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کیا کمائے گا، اس سے انسان کے امور معیشت کی طرف اشارہ۔ کہ نفس کیا کمائے گا، اس جملے سے امور معیشت کی طرف اشارہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں مرے گا، اس سے انسان کے منتہائے حیات، اس کی طرف اشارہ ہے۔
یعلم ما فی الارحام سے مبدأ حیات، اور ینزل الغیث سے سامان حیات، اور کیا کمائے گا ماذا تکسب غدا، اس سے امور معیشت کی طرف اشارہ، اور بأی ارض تموت، کس زمین میں موت آئے گی، اس سے منتہائے حیات کی طرف اشارہ ہے، اور علم الساعہ، اس سے اس سارے عالم کے معاد کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کل عالم، اس کی ابتدا، انتہا، معاش، اس کا سارا علم، یہ صرف کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ یہ سارا علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ ہاں جی، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی علامات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، قیامت کی کچھ قریبی نشانیاں۔ اور ہمارا ایک دوست ہے، قیامت کی نشانیوں سے یاد آ گیا، کسی مسجد کے اندر عالم ہے، کسی مسجد کے اندر اس کا تقرر ہونا تھا، مسجد کے اندر اس کا تقرر بطور امام خطیب کے، تو جو انتظامیہ کمیٹی تھی ان میں عالم کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی پہلے ہم آپ کا امتحان لیں گے، دیکھیں گے آپ کا کتنا علم ہے، اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کریں گے۔ اچھا بیٹھ گئے، کہا جی چلو، اب وہ انتظامیہ کمیٹی بیٹھ گئی، کہنے لگے جی بتاؤ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں یہ کہ بتاؤ قیامت کی، انہوں نے کہا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تم جاہل ہو کر عالم سے سوالات کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی؟ اگر عالم کو جانچنا ہے کسی عالم سے اس کا امتحان دلواؤ، خود جاہل ہو کر محض سرمایہ دار ہونے کی بنا پر دماغ خراب ہو جاتا۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تم جاہل ہو اور ایک عالم سے تم سوال کر رہے ہو، اس کا انٹرویو لے رہے ہو، امتحان لے رہے ہو اس کا۔ تو پھر موقع ہے انٹرویو، کتنے رہنا سی میں انٹرویو، رہنا سی انٹرویو، ہاں نہیں پاس کہاں ہونا، بہت ہی پاس کرتا ہے، کہا جی آپ سے ہماری نہیں بنے گی، اس نے کہا میرے ساتھ، میری بھی تمہارے ساتھ نہیں بنے گی، میں بھی تم سے بیزار ہوں۔ جو اتنے ہی پتہ نہیں ہے ان کو کہ عالم سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو بھی ہدایت دے کے بھیجا جاتا ہے، علماء کو دعوت نہیں دینی، ان کے پاس جا کے دعا لینی، کیوں آخر ہدایت دی جاتی؟ عالم کا ایک عظمت اور مقام ہے، اس کو اللہ نے پورا علم دیا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، وہ تفسیر جانتا ہے قرآن پاک، تم آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھے ہوئے، آخر کوئی بات ہے تو ان کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ علماء کو دعوت نہیں دے رہی۔ اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، مولانا یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم جامعہ عمر بن خطاب ملتان کے شیخ الحدیث ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی حضرت کے زیر سایہ جو ہے طالب علمی کا دور گزارا جب حضرت خیر المدارس میں تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، تو مولانا یاسین صابر صاحب تشریف لے گئے رائے ونڈ امتحان لینے کے لیے۔ رائے ونڈ مرکز والے بڑے بڑے علماء کو بلایا کرتے امتحان کے لیے، ہمارے حضرت جی کئی دفعہ گئے، امتحان لے کر آئے طلباء کے امتحان کے۔ تو مولانا یاسین صابر صاحب امتحان جب فارغ ہو گیا تو استادوں نے 2 طالب علموں کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت کو پورے اعزاز اکرام کے ساتھ لے جاؤ ریلوے اسٹیشن پر، ٹرین جو ہے اس کی سیٹ پہلے سے لی ہوئی ہے، بک کی ہوئی ہے، تو ٹکٹ جو ہے لیا ہوا ہے، تو جس وقت ٹرین آ کر رکے تو حضرت کی سیٹ جو ہے خالی کرا کے تو حضرت کو وہاں بٹھا کے سامان وغیرہ سیٹ کر کے پوری تسلی کے ساتھ حضرت کو رخصت کر گیا۔ اب حضرت کو لے کر طالب علم آ گئے اسٹیشن پر، مدرسہ عربیہ رائے ونڈ کے طلباء اسٹیشن پر آ گئے، حضرت کو سیٹ پر بٹھایا، خود پاس کھڑے ہو گئے، ٹرین کا بھی انتظار تھا۔ اب رائے ونڈ اسٹیشن پر ہر روز جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ رونق چہل پہل لگی رہتی۔ اب ایک صاحب جو ہے وہ آ گئے، وہ آ کے مولانا یاسین صابر صاحب جو ہیں ان کو دعوت دینے لگ گئے، تو حضرت خاموش بیٹھے۔ طالب علموں نے اس کو بتلانا چاہا کہ یہ عالم دین ہے، اس کو سمجھانا چاہا، کیونکہ ہدایات کیا ہیں کہ عالم کو، علماء کو دعوت۔ اچھا، تو اس کو بتلایا کہ بھائی آپ نہیں جانتے کہ یہ عالم ہے،
تو اب وہ حضرت کا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں اچھا آپ عالم ہیں، آپ کا سال لگا ہوا ہے؟ آپ عالم ہیں تو بتلائیں آپ کا سال لگا ہوا؟ حضرت خاموش بیٹھے۔ اب وہ طالب علم پریشان کہ یہ جو ہے اب وہ جناب اس پر درپے ہو گیا کہ آپ جو ہے سال لگائیں، آپ سال لگائیں، آپ چھوڑیں سب کچھ سال لگائیں۔ ایک طالب علم سمجھدار تھا، اس نے کہا تم جانتے نہیں یہ کون ہو؟ کہتے کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں۔ ہائے، فوراً جناب نیچے اترا، پیروں میں بیٹھ کے پاؤں دبانے لگے۔ آپ تو ماشاءاللہ جو ہے نا جی، آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دین کا کام تو آپ نے کیا۔ تو اس نے کہا یہ صحیح نسخہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب شاگرد، مولانا یہاں سے صابر صاحب جامعہ رشیدیہ میں پڑھاتے رہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھا وہاں جامعہ رشیدیہ میں سے۔ تو کہا یہ ایسے نہیں قابو آئے گا۔ تو کیا کہا کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب استاد۔ اب اس کے دل میں عظمت آئی، مولانا طارق جمیل صاحب استاد۔ مفتی محمود صاحب تشریف لے گئے نا عرب میں، تو وہاں جناب شور ہوا کہ پاکستان کے علماء کے امام آ رہے ہیں۔ مفتی محمود صاحب بڑی شخصیت ہے۔ اب عربوں کا نا اپنا معیار تھا، وہ کہتے ہیں کہ عالم کی عظمت جانچنی ہو تو پوچھو کہ کتنی کتابیں تصنیف کی۔ تو عرب لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نئی سے نئی کتابیں چھوٹی موٹی لکھتے رہتے۔ تو مفتی محمود صاحب سے پوچھا کہ یعنی پاکستان کے ایک عالم ہے مولانا موسیٰ خان، تو علماء عرب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک عالم ہیں مولانا موسیٰ خان، ان کی تو بڑی کتابیں ہم تک پہنچتی ہیں، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، آپ نے بھی کوئی کتاب لکھی؟ مفتی صاحب نے کہا ہاں۔ مفتی صاحب سیاست کے میدان میں، ہاں جی، سیاسی آدمی جو ہے اس کو یکسوئی نہیں ملتی، تصنیف کے لیے تو یکسوئی چاہیے۔ تو پوچھنے لگا کہ جی مولانا موسیٰ خان کی تو بڑی کتابیں پہنچتی ہیں، آپ نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا ہاں ایک کتاب لکھی ہے۔ پوچھا کیا اس کا نام؟ کہا اس کا نام ہے مولانا موسیٰ خان، یہ میرا شاگرد ہے۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مولانا موسیٰ خان۔ کیا مطلب؟ کہ میرے شاگرد ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جو فرمایا نا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ہاں جی، کس سن میں آئے گی کوئی پتہ نہیں، کیا میں کسی کو پتہ کس سن میں آئے گی؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ینزل الغیث، بارش کس وقت آئے گی؟ محکمہ موسمیات والے تو اندازے ہی بتاتے ہیں، محکمہ موسمیات والے تو بھئی بادل جو ہے وہ گرجیں گے کہ برسیں گے بھی، ٹھیک ہے، کس وقت برسیں گے، بادلوں میں کتنے ٹن پانی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں برسیں گے؟ ینزل الغیث، تو محکمہ موسمیات والوں کے تو اندازے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ خبریں سنو نا کبھی، تو خبریں والے بھی بتاتے ہیں کہ آئندہ اتنے گھنٹوں میں فلاں علاقے میں بارش کا امکان ہے۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ حقیقی علم، قطعی علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ بارش کب آئے گی، کہاں برسے گی، کس وقت برسے گی، ہاں جی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحموں میں کیا کیا کچھ ہے۔ ماؤں کے رحموں میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، نامکمل ہے یا کامل الاعضاء ہے، پورے اعضاء اس کے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، نیک ہوگا، بد ہوگا، عاقل ہوگا، غافل ہوگا، آئندہ چل کر امیر بنے گا، فقیر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جب نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے اللہ اس وقت بھی جانتا ہے۔ جب نطفہ، کوئی اکثر بتا سکتا ہے اس وقت؟ بولتے نہیں بھائی، جس وقت نطفہ ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے کوئی دنیا کی مشین جو بتا دے؟ اللہ اس وقت بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، سب جانتا ہے اللہ۔ تو اللہ کو اس کے تمام احوال کا کامل اور مکمل علم ہوتا ہے، کامل اور مکمل علم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح
ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کو وہ کیا کرے گا، بھلائی کرے گا برائی کرے گا. ہاں جی، اگر کوئی خاص کمائی ہے اس کی، خاص پتہ نہیں صبح کو اٹھ کر تندرست ہوگا بیمار ہوگا. ان کا واقعہ یاد آ گیا. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھائی ہیں ذکی کیفی، غالباً انہیں کا وقت لاہور میں ان کا ادارہ اسلامیہ. تو کہنے لگے اپنا واقعہ سناتے ہیں. ذکی کیفی مرحوم کہنے لگے ایک دن جو ہے بڑی زوردار بارش پڑ رہی تھی، بڑی زوردار بارش تھی. تو میں نے سوچا آج دکان نہ ہی کھولوں تو اچھا، اتنی بارش میں میری اسلامیات کی کتابوں کی دکان ہے. لوگ جو ہے دین کی طرف رغبت اور شوق بھی کم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامیات کی کتابوں کی دکان ہے تو دین کی طرف لوگ رغبت اور شوق بھی کم رکھتے ہیں. ہاں جی، اور پھر اتنی بارش بھی ہے تو کون آئے گا. ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ میرا کام تو صرف دکان کھولنا ہے، گاہک بھیجنا تو اللہ کا کام ہے، گاہک بھیجنا تو اللہ کا کام ہے. تو میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے اس سے کیا غرض بارش ہے نہیں ہے، میں تو اپنا کام کروں گا. جو ہیلا وسیلہ رب نے مجھے دیا میں وہ کروں گا بس، باقی جو رب کا کام ہے وہ رب جانے. کیا لگا میں نے چھتری لی اور چلتا چلاتا احتیاط کے ساتھ آ کر جو ہے اپنی دکان کھولی کہ اللہ کی شان کا جب میں حیران رہ گیا، باقی دنوں کی بنسبت زیادہ گاہک آئے گا، اس دن زیادہ گاہک آئے. کہنے لگے میں نے اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھا کہ دیکھو روزی دینے والا اللہ ہے. یہ بات اس سے یاد آئی کہ کسی آدمی کی ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کرے گا. کسی آدمی کا کوئی خاص پیشہ ہے تو اس کو پتہ نہیں کل وہ صبح تندرست ہوگا بیمار ہوگا، کیوں میں کسی کو پتہ تو کتنا کام کرے گا کچھ پتہ نہیں. یہ بندے کو اپنے افعال کا علم نہیں ہے. ہاں جی، اس کو قیامت کا علم کیسے ہو سکتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ بہت علم والا بہت باخبر ہے. کیوں بھائی حضرت جی تشریف لائیں گے یا ہم ہاں جی اچھا دیکھ لو ذرا، ایسا نہ ہو ہم اٹھ جائے تو پھر حضرت جی آ جائے. پوچھو بھائی خادم سے پوچھا آپ نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے چلو. ہاں بتا دیا. اچھا تو آئندہ جب خادم بتا جائے نا تو پھر ہمیں ذرا جلدی بتا دیو تاکہ ہم ساتھیوں کو زیادہ انتظار نہ کریں. کتنے منٹ پہلے بتا گئی ہے خادمہ؟ یہ کتنے منٹ پہلے بتا گئی ہے لکھوانا؟ من حس فقط حس، اذا حسستم فقط حسستم. ہوں جرمانہ تیرے تے پی گیا، بے شک حلوہ کھادا ہے نواں نواں لیکن تیرے تے جرمانہ پی گیا. ہوں تو دس کتنے منٹ پہلے آپ کو بتا کے گیا؟ ہاں یا دیکھ لے تو ایک گھنٹہ جڑا نا جی ساتھیوں نے انتظار کرا سانو دس ہزار اسی لطیفے کٹ کر دیتے. اچھا چلو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آئندہ چیلنج مشرکین کے لیے چیلنج، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. خلق بمانا مخلوق ہے. فارونی، مجھے دکھلاؤ، ماذا خلق